السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر زاہد شہزاد ہے۔ میں بہاولپور میں یورولوجسٹ، سیکسالوجسٹ اینڈ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پہ گزشتہ 20 سال سے میڈیکل کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ آج ہم نے ایک انتہائی اہم ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے۔ آج میں نے آپ کو آگاہی دینی ہے کہ عام طور پہ جس کو مردانہ ٹیسٹ کہا جاتا ہے وہ کیا ہے، اور یہ سیمن انالیسس کرتے ہوئے لوگ عام طور پہ کیا غلطیاں کرتے ہیں، اس میں کیا احتیاط برتنی ہے، یہ کب کروانا چاہیے، اور اس کے نارمل پیرامیٹرز کیا ہیں۔ آج اس کے بارے میں آپ کو ڈسکس کروں گا۔ یہ آپ نے چھوٹا سا لیکچر اینڈ تک دیکھنا ہے، اس سے آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا، اور آپ کسی اور اپنے رشتہ دار کو، بھائی کو، یا کسی جاننے والے کو جس کو یہ پرابلم ہے اس کو بھی آگاہی دے سکتے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ جو سیمن انالیسس یا منی کا ٹیسٹ ہے یہ کب کروانا چاہیے اور کن لوگوں کو کروانا چاہیے۔ کچھ ایسے لوگ جو کہ ان میرڈ ہوتے ہیں، غیر شادی شدہ ہوتے ہیں، اور ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شادی کے بعد میں بچے پیدا نہ کر سکوں اور میرے اندر مردانہ کمزوری ہے، تو مجھے یہ ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ تو بغیر کسی مستند ڈاکٹر سے چیک اپ کروائے اور بغیر ان سے لکھوائے خود سے یہ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنی یہی کمپلینٹ لے کے جب کسی حکیم کے پاس جاتے ہیں، کسی غیر اسپیشلسٹ کم علم ڈاکٹر کے پاس اگر چلے جاتے ہیں، ہومیوپیتھ کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں بچے پیدا نہیں کر سکوں گا، میرے ٹیسٹیز اسمال ہیں، یا مجھے خطرہ ہے کہ میں نامرد ہوں اور میں یہ ٹیسٹ کروانا چاہتا ہوں، یا اپنی وہ یہی علامات بتاتے ہیں، تو وہ ان کو یہ سوچے بغیر کہ یہ غیر شادی شدہ ہے اور یہ فریکوینٹ سیکس نہیں کرتا، ان کے اندر فریش منی نہیں بن رہی ہوتی، سیم سیمن جو ہے، ایک ہی سیمن کافی عرصے سے ان کے ٹیسٹیز کے اندر موجود ہے، تو وہ ان کا یہ سیمن انالیسس یا منی کا ٹیسٹ ایڈوائز کر دیتے ہیں کہ یہ کروائیں۔ اور جیسے وہ یہ ٹیسٹ کروا کے آتے ہیں، اور اس میں پھر رپورٹ کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کس لیب کی رپورٹ ہے، کیا یہ اتھینٹک رپورٹ ہے، کیا اس لیبارٹری کے اندر جو کوالیفائڈ لوگ یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں، اور یہ ٹیسٹ کن حالات میں کیا گیا ہے اور کس ماحول میں کیا گیا ہے، اس کو دیکھے بغیر وہ جب رپورٹ آتی ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایسے ان میرڈ پرسنس اور جس میں یہ انڈیکیشنز نہیں ہوتی، ان کے جرثومے کم ہوتے ہیں اور ان کے سپرمز ڈیڈ ہوتے ہیں، یا ان میں پس سیلز زیادہ ہوتے ہیں، اور اسی بیس کے اوپر وہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ نامرد ہے، یہ بچے پیدا نہیں کر سکے گا، مستقبل میں اس کی اولاد نہیں ہوگی۔ تو اس طرح کے ٹیسٹ کروانے سے بغیر کسی مستند ڈاکٹر کو دکھائے یا بغیر کسی انڈیکیشن کے یا خود ساختہ جا کے یہ ٹیسٹ کروانا یہ غلط ہے۔ جو ہی کسی ایسے بندے کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بچے پیدا نہیں کر سکیں گے، آپ نامرد ہیں، آپ بچے مستقبل میں آپ کی اولاد نہیں ہوگی، تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ بعض اوقات ان کا رشتہ جو کافی عرصے سے ہوا ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، ان کے گھریلو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور لوگ خودکشیاں تک کر جاتے ہیں۔ اس طرح کا یہ ایک چھوٹا سی ٹیسٹ سے، جو کہ کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر کے کہے بغیر یہ کروایا گیا، تو کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ سیمن انالیسس کا ٹیسٹ یا منی کا ٹیسٹ کب کروانا چاہیے؟ عمومی طور پہ جب کسی بندے کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ کپل 1 سال تک یا 1.5 سال تک 2 سال تک سیکس کرتا ہے، ان پروٹیکٹیو سیکس وہ کرے اور ان کی اولاد نہ ہو، تو اس کے بعد جب وہ اپنے اولاد کے لیے انفرٹیلٹی کے علاج کے لیے، بانجھ پن کے علاج کے لیے جب وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کے پاس آتے ہیں، تو یہ مرد کا ابتدائی سکریننگ ٹیسٹ ہے۔ مرد کا یہ ایک ٹیسٹ ہے جس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ میل انفرٹیلٹی ہے یا یہ کاز فیمیل انفرٹیلٹی ہے، کیونکہ اگر میل کا سیمن انالیسس کا ٹیسٹ صحیح آ جائے تو پھر ہم فیمیل کے اوپر فوکس کرتے ہیں، ان کے بہت سارے ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں۔ اب اس میں جب ہم سیمن انالیسس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس میں میل کو کچھ ہدایات دیتے ہیں، کب آپ نے کروانا ہے، کس طریقے سے کروانا ہے، کس لیب سے کروانا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی ہدایات جو ہم میل کو دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو ایبسٹیننٹ پیریڈ ہے، یعنی کہ گیپ پیریڈ ہے، یا سیکس کرنے کے بعد کتنے دن کے بعد آپ کو یہ ٹیسٹ کروانا چاہیے، تو عموماً 3 سے 4 دن کا ہم ان کو بتاتے ہیں کہ سیکس کے بعد 3 سے 4 دن کا گیپ دیں، اس کے بعد جا کے کسی مستند لیب سے، کسی اسپیشلسٹ پیتھولوجسٹ سے یا اسپیشلی مائکرو بایولوجسٹ سے جا کے یہ ٹیسٹ کروائیں، اور ہم اس کے اوپر لکھ کے بھی دیتے ہیں۔ تو 3 سے 4 دن کا گیپ ہونا چاہیے، سب سے پہلی بات۔ دوسرے نمبر پہ ایک کوالیفائڈ لیب کے اندر جا کے ان کو دینا چاہیے، اور تیسرے نمبر پہ اہم یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ ودن 10 to 20 منٹس کے اندر ان کو ہینڈ اوور ہو جانا چاہیے۔ اور اس میں بیسٹ طریقہ کون سا ہے؟ کچھ لوگ ہاتھ کے ساتھ یعنی میسٹربیشن سے سیمپل نہیں دے سکتے، اور وہ اپنے پارٹنر کو ساتھ لے جاتے ہیں، اور ودڈرول میتھڈ کے ساتھ، یعنی جب ان کو انزال ہونے لگتا ہے، ایجیکولیشن ہونے لگتی ہے، تو وہ اس جو سیمپل کی
جو بوتل دی جاتی ہے اس میں وہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ میتھڈ بھی ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ ودڈرول میتھڈ سے بعض اوقات تو سیمپل ضائع ہو جاتا ہے اور تھوڑا سیمپل حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا ودڈرول کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ اس میں بعض اوقات فیمیل کی جو سیکریشنز ہیں وہ بھی شامل ہو جاتی ہیں اور پس سیلز زیادہ آتے ہیں، اور جب پس سیل سیمن کے اندر زیادہ ہوں تو یہ ایک بعض اوقات مس گائیڈ کرتا ہے کہ شاید ان کے سپرم کی جو کم کاؤنٹ ہے وہ انفیکشن کی وجہ سے ہے، تو اینٹی بائیوٹک دینی پڑتی ہے۔ تو فیمیل کی سیکریشنز کے مکس ہو جانے کی وجہ سے، یوریتھرا میں جانے کی وجہ سے وہ پس سیلز کا آ جانا بھی بعض اوقات مس گائیڈ کر دیتا ہے۔ تیسرے نمبر کے اوپر اس میں چوتھے نمبر پہ جو سب سے امپورٹنٹ تھی کہ اگر بہتر ہے کہ ان کو پہلے اچھے طریقے سے اسٹرلائز کر کے بیرونی حصے کو صاف کر کے تو میسٹربیشن کے ذریعے سیمپل دیا جائے تو وہ زیادہ بیسٹ ہے، یعنی پریفریبل ہے۔ انٹرنیشنلی میسٹربیشن کے ذریعے سیمپل دینا پریفریبل ہے۔ مختلف لیبز کے اندر میں نے جب بھیجا اور دیکھا کہ بہت اچھی سے اچھی لیبز بھی ہیں تو ان کے اندر بھی یہ سیمن انالیسس صحیح نہیں کیا جاتا۔ اس میں جو وہ جگہ دیتے ہیں عام واش روم دے دیتے ہیں، اور اس عام واش روم کی سمیل کی وجہ سے، صفائی نہ ہونے کی وجہ سے اور انوائرمنٹ کی وجہ سے وہ صحیح سیمپل پیشنٹ نہیں دے سکتا۔ اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ابھی سیمپلز کے لیے وہ بیٹھتا ہی ہے تو باہر سے کوئی اور بندہ آتا ہے اور اس نے یورین کا سیمپل دینا ہوتا ہے، وہ بجانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ یہ سیمن کا سیمپل ایک خاص ٹائم لیتا ہے، اس کے لیے اس کو خاص ماحول چاہیے اور خاص سٹیمولس چاہیے، تو اس وجہ سے بھی بعض اوقات لوگ صحیح سیمپل اپنی ادائیگی نہیں کر سکتے، نہیں دے سکتے۔ کچھ لوگ گھر سے یہ سیمپل لے کے جاتے ہیں اور گھر سے لیب تک پہنچتے ہی کیونکہ انوائرمنٹ بہت زیادہ ہاٹ ہوتی ہے یا بہت زیادہ کولڈ ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی سیمن کے سیمپل کے اندر فرق پڑ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتانی تھی کہ اس میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور کتنا دیر کا گیپ ہونا چاہیے، اور یہ سیمپلز کو آپ نے کس طریقے سے کلیکٹ کرنا ہے، یہ آپ کو گائیڈ کرنا تھا، جو کہ اکثر لوگ سیمن کے سیمپل میں غلطیاں کرتے ہیں اور پیتھولوجسٹ بھی اس میں غلطیاں کرتے ہیں۔ اس میں کوالیفائڈ لیبز کا ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ 1 ml کے اندر مور دین 50 to 150 ml تک 150 ملینز تک اس کے اندر سپرمز ہوتے ہیں، یعنی تقریباً 8 کروڑ جرثومے انہوں نے 1 ml کے اندر کاؤنٹ کرنے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے اسپیشلائزڈ لیب ہونا بہت ضروری ہے تاکہ رپورٹ کی جو ریلائبلٹی ہے وہ بہتر ہو، کیونکہ اس کی بیس کے اوپر ہم نے انفرٹیلیٹی کو اسیس کرنا ہوتا ہے کہ میل اور فیمیل کے اندر کس کا ہم نے علاج کرنا ہے یا دونوں کا علاج کرنا ہے۔ تو یہ چند غلطیاں تھیں جو عام طور پہ لوگ کرتے ہیں سیمن کے انالیسس میں۔ اسی طریقے سے اگر سیمن کے اندر کوئی فرق ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر جرثومے کم ہیں، ایزوسپرمیا ہے، اولیگوسپرمیا ہے، استھینوسپرمیا ہے یا ٹوٹل کاؤنٹ میں کمی ہے، تو اس کی بیس کے اوپر آپ فوری طور پہ کسی بھی بندے کو نامرد ڈکلیئر نہ کریں، نہ ہی کسی بندے کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ہمیشہ کے لیے اولاد نہیں ہو سکتی، تو جلد بازی سے کام نہ لیں۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کے سیمن کا ٹیسٹ جو ہے اس میں فرق ہوتا ہے، لیکن وہ مردانہ اپنے سارے فنکشنز صحیح پرفارم کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا سیمن انالیسس کا ٹیسٹ بالکل نارمل ہوتا ہے لیکن ان کے اندر اریکٹائل ڈسفنکشن ہوتا ہے، تو اریکٹائل ڈسفنکشن کی وجہ سے وہ اپنی سیکشول ایکٹ پرفارم نہیں کر سکتا اور بچے نہیں ہو رہے ہوتے۔ اس میں اسپیشلسٹ ہی آپ کو صحیح گائیڈنس دے سکتا ہے کہ کس وجہ سے ان کو انفرٹیلیٹی ہے۔ تو سیمن انالیسس کے بارے میں جو مسکنسیپٹ تھا وہ دور کرنا تھا، اور اگر یہ ٹیسٹ کرانا ہے تو کتنا گیپ پیریڈ دینا ہے، کس لیب سے کرانا ہے، کس طریقے سے کرانا ہے، اور یہ آپ کو ساری آگاہی دینی تھی کہ اس کے اندر جو عام طور پہ غلطیاں کرتے ہیں اس غلطی کے بارے میں آپ کو بھی آگاہی ہونی چاہیے اور اپنے رشتہ داروں اور جاننے والوں کو بھی اس بارے میں آگاہی دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔